الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام میرے لیے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و حاضرین مجلس قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ کریم ان آیات کا صحیح حق اور سچ معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم سنے سنائیں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے برادران اسلام ربیع الاول کی آمد
ہر طرف میرے محبوب پیغمبر کی شان کے تذکرے، مقام کے تذکرے، ہر طرف میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کے تذکرے، میرے محبوب پیغمبر کی صورت کے تذکرے. ہر کوئی اپنے انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، شان اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے بیان کرتے رہے، لکھنے والے لکھتے رہے، بیان کرتے رہیں گے، لکھنے والے لکھتے رہیں گے، شان کو، مقام کو بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے، لکھنے والے لکھتے رہیں گے. لیکن قیامت کی صبح تک بھی لکھنے والے لکھنے سے تھک جائیں گے، بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو کما حق کوئی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے تذکرے، مقام کے تذکرے میرے محبوب پیغمبر کے دنیا سے آنے سے قبل بھی چرچے ہو رہے تھے. کوئی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر دعاؤں میں میرے آقا کو اللہ سے مانگ رہا تھا، اور کوئی موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر اپنی دعاؤں میں میرے آقا کا امتی بننے کے لیے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کر رہا تھا. اور کہیں عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہا تھا. گویا کہ میرے محبوب پیغمبر کے دنیا میں آنے سے قبل ہی میرے محبوب پیغمبر کی شان کے تذکرے، مقام کے تذکرے ہر طرف ہو رہے تھے. لیکن جب دنیا میں آئے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرا سونا پیغمبر جہاں جہاں تک میں رب کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں پر آپ کی نبوت اور رسالت ہوگی. قرآن کریم کی آیات اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. چوتھا پارہ سورۃ آل عمران. کسی نعمت کو اللہ نے جتلایا نہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی نعمت کو اللہ نے جتلایا ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کوئی بھی نعمت ہو تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، الانسان عبد الاحسان، دوسرا بندہ احسان کے معاملے میں اس کا غلام بن جاتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بدلے میں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی، اس کا بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قیامت کی صبح تک سر سجدے میں رکھ دیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی شکر ادا ہو سکتا نہیں.
پڑھنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، اللہ کریم نے وہ طریقے بھی قرآن مجید کے اندر بتلائے ہیں کہ آپ نے میری نعمت کا شکر کس انداز میں اور کن الفاظ کے ساتھ اور کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ اللہ نے وہ قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے کہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کے تذکرے کیے ہیں۔ سنیے ذرا انداز قرآن کا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والوں کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت میں نے کی ہے۔ میرے اللہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا رسولا۔ میں اللہ نے نعمت بڑی کون سی کی ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر مبعوث کیا ہے۔ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ بھی پیغمبر جو ہم نے بھیجا ہے یہ بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، یہ بھی قبیلے والے حسب نسب والے۔ جو میں نے پیغمبر اور رسول بھیجا ہے وہ بھی بڑے اعلیٰ حسب اور نسب والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، کسی بندے کی جانچ اور پڑتال کرتا ہے، کسی بندے کی گفتگو کردار رفتار اور اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ لگاتا ہے، انسان کی اصلیت کا پتہ لگاتا ہے، اس کا طرز و طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے کنبے قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے یاروں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں وفاداروں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے جو پیغمبر بھیجا ہے من انفسہم، انہی میں سے۔ اللہ کریم کیا مطلب سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا انسان بشر، پیغمبر بھی بشر۔ میں نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ سے التجا کی، میرے اللہ یہ انسان غلطیاں کرتے ہیں، یہ انسان گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ گناہ کرتے ہیں لیکن میں نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہے۔ ان کیوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہے، ان کی طرف وہی نہیں آتی، اس پیغمبر کی طرف وہی آتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کل کو آنے والا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ہائے ہائے اللہ کہتا ہے میرا محبوب پیغمبر بشر ہے، حالانکہ میرا سونا پیغمبر نور ہے۔ بشر انسان ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ 15 پارہ سورۃ بنی اسرائیل، اللہ کریم نے فرمایا او کائنات والو، اگر دنیا کے اوپر زمین کے اوپر فرشتے نور بستے ہوتے، نور رہتے ہوتے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے میں ان کے اندر جو رسول بھیجتا، پیغمبر بھیجتا، میں وہ بھی فرشتہ بھیجتا۔ لیکن ہر بندہ کہتا ہے زمین کے اوپر بسنے والا انسان
انسان کون ہے؟ بشر ہے. اللہ کریم نے اس کا بھی جواب دیا. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل. میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں, آیت نمبر نوٹ کیجیے. آیت نمبر 95. اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. قُلْ جل میرا سنا پیغمبر, اعلان کر دیجیے میرا لاڈلا پیغمبر, دونوں جہانوں کا دلہار پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اعلان فرما دیجیے لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین کے اوپر بسنے والے رہنے والے ملائکہ, کیا مانا ملائکہ فرشتے ہوتے, یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. فرمایا ان کو میں سمجھانے کے لیے, فرمایا ان کو قرآن جیسی کتاب سنانے کے لیے میں ان کے اندر جو پیغمبر بھیجتا, رسول بھیجتا, ملکا, وہ کون ہوتا؟ وہ بھی فرشتہ ہوتا. لیکن دنیا والے کہتے ہیں جو زمین کے اوپر بستا ہے وہ بشر ہے, انسان ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا تم انسان, تمہیں سمجھانے کے لیے میں محمد عربی جوان بھی انسان, تم بشر میں بھی بشر ہوں, لیکن تمہارے اور میرے اندر فرق کیا ہے؟ تم گنہگار ہو, میں محمد عربی معصوم الخطا ہوں. تمہاری طرف جبریل قرآن جیسی وحی لے کے نہیں آتے, تمہاری طرف فرشتے وحیاں لے کے نہیں آتے. یوحا الی انما الہکم الہ واحد, میری طرف رب کا فرشتہ رب کی طرف سے وحی آتی ہے. اس وحی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. او کائنات والو, اس زمین کو بنانے والا کون؟ اللہ. اس زمین اور آسمان و کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. حضرت نوح نبی اللہ کو اللہ کریم نے فرمایا اتنے بڑے عذاب سے بیٹے کو غرق کر دیا. نوح نبی اللہ کو بچانے والا کون؟ کشتی کا ملا بنانے والا کون؟ اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر اس آگ کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے گھر کے اندر پالنے والا کون؟ اللہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. فرمایا الہکم الہ واحد, بیٹیاں بیٹے دینے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. روزی کا مالک کون؟ اللہ. ہر جگہ ہر ایک سے ہر ایک کی سننے والا کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی عام خاص, دور اور نزدیک سے سن سکتا نہیں. ہر ایک کی ہر وقت سننے والا کون؟ اللہ. غیب جاننے والا کون؟ اللہ. حاضر ناظر کون؟ اللہ. ہر ایک کی ہر وقت سننے والا کون؟ اللہ. فرمایا تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے, الہکم الہ واحد. میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, تمہاری طرف وحی نہیں آتی. تم گناہگار ہو, خطا کار ہو, لیکن میں محمد عربی گناہوں سے معصوم.
اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اوپر رہنے والا انسان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی میں نے پیغمبر کو بھیجا، وہ بھی انسان تھا، بشر تھا۔ یہ کون تھا؟ آیت نمبر 95 سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، پارہ 15۔ گھروں کے اندر بے شک ترجمے والا سادہ کسی مولوی کا ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھی کہ زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے تو ہم پیغمبر کون سا بھیجتے؟ فرشتے۔ لیکن زمین کے اوپر کون؟ انسان، بشر۔ ان کو سمجھانے کے لیے کون آئے؟ بشر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، بڑی عظمت والا پیغمبر، بڑی رفعت والا پیغمبر، کتنی عظمت والا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر اگر پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالے اس پیالے سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، میرا سونا پیغمبر اگر کھانے کے اندر لعاب دو ڈالے، وہ کھانا جو 2-4 بندوں کا کھانا ہو لیکن 1500 کی تعداد میں لوگ کھانا کھائیں، وہ میرا سونا پیغمبر، کتنی عظمت والا پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر فرش کے اوپر بیٹھ کے چاند کی طرف اشارہ کرے، اللہ کریم چاند کے میرے محبوب پیغمبر کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ کون سا عظمت والا پیغمبر، کون سا رفعت والا پیغمبر۔ ابو جہل مٹھی میں پتھر لے کے آئے، بولے او محمد عربی جوان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے نا اس مٹھی میں کیا ہے؟ میرا محبوب پیغمبر جواب میں کہے یہ مٹھی کے اندر جو کچھ ہے وہ خود بولے یا میں بتاؤں؟ ادھر سے وہ کنکریاں پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ او کائنات کے لوگوں، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کشتیاں پار لگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دور نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى۔ او کائنات والو، جب جسم سے روح نکل جائے تو پھر سن سکتا نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، پکارنے والا کھڑا رہے پکارتا رہے لیکن وہ سن سکتا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ میرا سونا پیغمبر جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ عام ہے، خاص ہے، جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا میں آنا ضرور ہے۔ بڑی عظمت والا پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر حضرت آمنہ فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، بادل میرے اوپر سایہ کرنے آ کرتے تھے۔ اتنی عظمت والا پیغمبر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہر طرف نور روشنی کی روشنی ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آنے سے قبل والد کا سایہ کوئی نہیں، دنیا میں آ جانے کے بعد والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ سنیے ذرا سنیے، وہ دائی جو بی بی آمنہ کی دائی تھی وہ کہتی ہیں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب بیٹا دنیا میں آتا ہے وہ انتظار میں رہتی ہے کب دائی مجھ سے تولیہ مانگے، کب دائی مجھ سے سرما مانگے، کب دائی مجھ سے تیل مانگے، کب دائی
مانگا جائے, کل تولیہ مانگا جائے, دائی کہتی ہے کان منصور النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس انداز میں بنایا ہے, اللہ نے تیرے مکھڑے کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے, اسے غسل کی بھی ضرورت کوئی نہیں, میں قربان جاؤں. اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے مکھڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسی پنجابی شاعر نے اس کی تشریح کی ہے, کسی مائیوں دیا سونا نہیں جنیا, کسی مائیوں دیا سونا نہیں جنیا, جو او اپنی مرضی مطابق بنیا. سحبن نفاست تے پھلا دا سیرا, سحبن نفاست تے پھلا دا سیرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرا. مصور نے انتہا کر سٹی, بڑی جد نال تصویر کٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قدم توڑ دیتا. اللہ کریم نے فرمایا ساری کائنات مل کے میرے محبوب پیغمبر کی تعریفیں کرتی ہے, ساری کائنات مل کے میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کے تذکرے کرتی ہے, ساری کائنات مل کے میرے محبوب پیغمبر کی صورت کے تذکرے کرتی ہے, ساری کائنات مل کے میرے محبوب پیغمبر کی شان اور مقام کے تذکرے کرتی ہے. فرمایا میں اللہ خود اعلان کرتا ہوں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرمایا میں اللہ خود اپنے محبوب کے ذکر کے تذکرے کرتا ہوں, میں اپنے محبوب کے خود چرچے کرتا ہوں, میں اپنے محبوب کے مقام کو خود بلند کرتا ہوں. اللہ کس انداز میں بلند کرتا ہے. فرمایا کلمے میں آئے گا لا الہ الا اللہ, ساتھ آئے گا محمد رسول اللہ, اذان میں آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ساتھ آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, جہاں جہاں جو جو میرے نام کا ذکر کرے گا, میرے تذکرے کرے گا, میرے ذکر کو بلند کرے گا, ساتھ ساتھ میرے محبوب کے بھی ذکر کو بلند کرے گا. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی آج تک وہاں رات ہے, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں سے میرے محبوب پیغمبر گزر گئے. اللہ اکبر. برادران اسلام, اللہ میرے محبوب کے تذکرے کرتا ہے قرآن مجید کے اندر. کبھی تو میرے اللہ میرے محبوب کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کائنات ساری مل کے اللہ کو راضی کرنے میں لگی
میرے محبوب پیغمبر کے تذکرے، میرے محبوب پیغمبر کی شان کے چرچے ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، ہر کوئی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جی اللہ کی کس انداز میں ذکر کو بلند کیا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو بھی میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تک پہنچے گا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، ابو بکر سے محبت رکھے گا، حضرت عمر سے محبت رکھے گا، حضرت عثمان سے محبت رکھے گا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا، حضرت حسن و حسین سے محبت رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، اور جو میرے محبوب سے محبت رکھے گا وہ میں اللہ سے محبت رکھے گا۔ لیکن برادران اسلام توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، محبت کا انداز وہ ہے جو میرے محبوب نے بتایا ہے، جو میرے محبوب کے غلاموں نے بتایا ہے۔ محبت کا انداز وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے۔ میں اور آپ اپنی طرف سے کوئی بھی محبت کے اندر نئی چیز ایجاد کر سکتے نہیں، ہر چیز وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی جس پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ نماز فجر کی کتنی؟ 2 رکعتیں، فرض کتنے ہیں؟ 2 رکعتیں، جائے اور کوئی مائی کا لال اٹھے 4 بنا کے تو دکھائے، لیکن بنا سکتا نہیں، اس لیے کہ محمد عربی کی مہر اسی پر لگی ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا 2 کی بجائے 4 پڑھنا ثواب نہیں؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ لیکن 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ جو 4 پڑھے گا لوگ اسے کیا کہیں گے؟ جی کیوں؟ نماز نہیں، مور کے بغیر ہے۔ اصل چیز ہے میرے عزیز دوستو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مور جس کام پہ ہوگی وہی کام اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ آج کل میرے محبوب پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کس انداز میں کیا جاتا ہے؟ جی کوئی تو مسجد کے اندر اپنی ماں بیٹیوں کو نچا کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے پاس ویڈیو سیو ہے، محفوظ ہے اسی سال کی، پیچھے منبر ہے، مسجد ہے، چاروں طرف کی ویڈیو بنانے والے نے بھی کمال کیا ہے، چاروں طرف اس نے مسجد کی ویڈیو بنائی ہے، بچوں کو میں نے دکھایا ہے، جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہاں عورتیں ناچ رہی ہیں۔ اور پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا ملتان کے اندر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ باؤ طے کیا گیا، جلوس کے اندر لایا گیا، میک اپ کروا کے اسے گھمایا گیا، پھرایا گیا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی محبت لٹائی جا رہی ہے کہاں پہ؟ نوجوان لڑکیوں کو بازاروں کے اندر نکال کے اسی 25 تاریخ 25 ستمبر محبت رسول جس نے عید میلاد النبی منایا گیا ڈانس کے ساتھ۔ ہے اللہ میرے عزیز دوستو،
یاد رکھیے قرآن ابھی بھی ہاتھ میں ہے. میلاد میلاد لفظ میرے ساتھ تھوڑی دیر بولتے رہیے، وقت ہو گیا ہے. لفظ کیا معنی ہے اس کا؟ پیدائش، پیدا ہونا. ساتھ ملاؤ، میلاد النبی معنی کیا بنے گا؟ نبی کی پیدائش. نبی کی پیدائش کب ہوئی اس کے اندر اختلاف. اور آج کل ہر گھر ربیع الاول کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اپنے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر عورتوں کی محفل، اونچے اونچے ڈیک، ساتھ سر قوالیاں، نوجوان لڑکیاں میک اپ کر کے، پردہ اتار کے، اونچے اونچے ڈیک، انتظامیہ لڑکے، ویڈیو بنانے والے لڑکے. آج ادھر کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے آج؟ یہاں پہ کیا ہے آج؟ یہاں پہ کیا ہے آج؟ نسبت نبی کی طرف. مانا آپ کرو ہمارے گھر میں آج کیا ہے؟ میلاد النبی. کیا مطلب؟ مانا ابھی کیا ہے؟ نبی کی. ہمارے گھر میں آج کیا ہے؟ نبی کی. اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کرو یہ جملہ ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ میرا بغض نہیں، تعصب نہیں. جو چیز صحیح ہے وہ بتانا میرا فرض ہے. مانے آپ یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی، آپ جانے اللہ جانے. مانا کیا بنے گا؟ ایک طرف نعرے ہیں، دعوے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کب ہوئے؟ ربیع الاول کے اندر. اور دوسری طرف ہر گھر کے اندر میلاد النبی، میلاد النبی. ہمارے گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ پیدائش. ہمارے گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ پیدائش ہے. میرے عزیز دوستو، خدارا ضد، تعصب، اناد نکال کے ذرا ان چیزوں کو جانچ پڑتال کرنا کیا یہ درست ہے؟ آپ کہیں گے یہ وہابیوں کا مولوی، وہابیوں کا اسٹیج، لوگ کہتے ہیں وہابیوں کی مسجد، ادھر نہ جانا. بلکہ راستوں میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، اس مسجد میں نہ جانا، اس مسجد میں نہ جانا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ضد، اناد، تعصب چھوڑ کر یہ ہمارے محلے کی مسجد اس طرف کچھ دن پہلے وہاں پہ محفل تھی، بیان تھا. مولانا صاحب نے ایک جملہ بیان کیا. انہوں نے کہا یہ جو تم لائٹیں لگاتے ہو، اگر آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو وہاں جو محفل میں تھا اس نے یہ جملہ نوٹ کیا ہو، ورنہ میں سنا سکتا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے کہا یہ جو تم لائٹیں لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، بازار سجاتے ہو، کاش کہ اس سے پہلے تم اپنے دل کو سجاؤ. ان کے لفظ تھے. انہوں نے کہا نماز پڑھو. اگر نماز کے وقت تم لائٹیں لگاتے رہے، بازار سجاتے رہے، اس نے کہا سب کچھ برباد ہے. یہ بچے گواہ ہیں، انہوں نے جملہ بولا تھا. کیا کہا؟ سب کچھ کیا ہے؟ ان کے لفظ سے. انہوں نے کہا پہلے اللہ کا حکم ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو. آپ بھی رات کو گزرے ہوں گے، میں بھی کسی کام سے کیا ہوا تھا، نماز کا وقت تھا، ہمارا ضد نہیں، تعصب نہیں. وہاں پہ لوگ لائٹیں سجاوٹ کر رہے تھے، نماز کا علم ہی کوئی. نوجوان عورتیں باہر نکالی ہوئی تھی اور سرعام لوگ دھواں ڈالی ہوئی تھی. یہ محبت کا اصول سراسر غلط ہے جو ہم نے لوگوں کو بتا رکھا ہے. میلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا کوئی بھی منکر نہیں کہ کوئی ہے. جو میرے محبوب پیغمبر کی میلاد پیدائش کا منکر ہے، بندہ مسلمان نہیں، پکا ٹکا کیا ہے؟ کافر ہے. آگے دوسری بات، یہ جو جھنڈیاں ہیں، میں نے بچی کو کہا تھا لے آنا، وقت کام تھا. جھنڈی ہے، اس کے اوپر جوتا بنا ہوا ہے نالین. لوگ اس کی نسبت میرے محبوب پیغمبر کی طرف کرتے ہیں. میں نے مان لیا، میرا ایمان نہیں مانتا وہی جوتا ہوگا، نالین مبارک، میرا ایمان نہیں مانتا. ٹھیک ہے مان لیا. آپ غور کرنا، جھنڈی ہے، نالین ہے، اس طرح بنا ہوا ہے، درمیان میں لکھا ہوا ہے اللہ محمد، درمیان میں. غور کرنا، بچے دیکھ کے آئے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ یہاں پہ لگایا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ.
اللہ یا محمد، یہ 2 جملے میں نے خود دیکھے ہیں، جھنڈے کے اوپر نعلین مبارک نسبت اس طرف درمیان میں، اور دوسری طرف، کیا یہ درست ہے؟ کیا بتا درست ہے؟ درست ہے، حق بات یار کہہ دو، کوئی بات نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، یہاں سے اٹھے یا جو حق سچ بات ہے وہ تو کہہ رہے۔ دوسری بات، رات جلوس ہوتے رہے، جلسے ہوتے رہے، لوگ سب کچھ کرتے رہے، فجر کی نماز کے وقت سب سو گئے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور اگلی بات، صبح مسجد میں تقریباً 7 بجے ہمارے محلے کی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ خدا را جو لوگ مسجد سے جوتے چرا کے لے گئے ہیں وہ واپس کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا۔ اصل میں یہ جو پیٹو ملا ہیں، حلوائی ملا ہیں، اوپر حلوا نیچے جلوا، لوگوں نے بتایا نہیں ہے چڑیاں لگاؤ، بازار سجاؤ، ہر چیز تمہیں معاف ہو جائے گی۔ خدا را میں خود ان چیزوں سے نکل کے آیا ہوں اور بڑا ججمنٹ کرنے کے بعد اس فیصلے پہ پہنچا ہوں، جہاں ہم جا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہو کہ آج یا کل پرسوں جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے، جتنے حضرات ہیں میرے محبوب پیغمبر سے عقیدت محبت کرنے والے، کسی نے روزانہ کا 1 سپارہ قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کی ہے؟ نماز بھی جھڑیوں میں گئی، وہ سب کچھ ادھر چلا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ امت کو سمجھانے کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لوگ ہماری طرف توپے کھڑی کر کے کہتے ہیں یہ میلاد کو نہیں مانتے جی، یہ میلاد کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم جو میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کو نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کل طریقے نکلے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر نوجوان لڑکیاں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، طبلے بجا رہی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، ڈانس عام ہو رہا ہے اور نچایا جا رہا ہے بازاروں کے اندر، جلوسوں کے اندر، یہ کیا طریقہ ٹھیک ہے؟ صبح ایک ویڈیو تھی، وہ ایک مولوی صاحب، پیر صاحب، انہوں نے میک اپ کیا ہوا اور سب کچھ ادھر بھی نتنے بھی ڈالے ہوئے اور باقی کہہ رہے تھے میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اور وہ بھی ساتھ ڈانس کر رہے تھے، حلوہ آ رہا تھا، جلوہ جا رہا۔ یاد رکھیے وقت ہو گیا ہے۔ یہ میلاد النبی صحابہ کے دور میں کوئی نہ، صحابہ نے اس انداز میں منایا جس انداز میں میرے محبوب پیغمبر نے بتایا۔ یہ نعرے بازی، لٹر پٹر، انہوں نے ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے، ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے۔ کوئی مولانا مولوی صاحب اگر آپ کو میلاد کی طرف دعوت دیتا ہے مناؤ، یہ تو کہے گا کہ ابو لہب کو کسی نے حضرت عبداللہ کے بارے میں، عباس کے بارے میں بیان کرتے خواب میں دیکھا، ابو لہب سے پوچھا سناؤ وہاں کیا گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا بڑا مشکل وقت ہے، سزا ہی سزا ہے، ہاں ایک انگلی سے میٹھا شربت ملتا ہے۔ کون سی انگلی؟ وہ انگلی جس انگلی سے میں نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا جب میرے محبوب پیغمبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی، دنیا میں آنے کی اس پہ خوشخبری دی تھی، میں نے فوراً اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے۔ اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، شربت دیا جاتا ہے، باقی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کسی صحابہ کا نام سنا ہو، آج تک آپ نے سنا ہو کہ ابو بکر نے منایا ہو، حضرت عمر نے منایا ہو؟ اور تیسری بات، انگلی سے کیا ملتا ہے؟ شربت۔ مان لیا اس ایک انگلی کو نکالو، باقی کتنیاں ہیں؟ 4 4 اور 5 9، اور کل کتنی انگلیاں ہیں؟ 10۔ قرآن کریم ہر بندہ بیان کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یدا تسنیہ کا صیغہ، اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ
کے اندر انگلیاں کتنی؟ یہ ایک کدھر سے بچی؟ باقی آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ جو کام ہم نے شروع کر دیے ہیں، سر آپ نے غور کے ساتھ دیکھنا یار خدا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صبح بھی تبصرے یہی ہو رہے تھے کہ لوگ دیکھا دیکھی ہمارے گھر کے میلاد ہو رہا ہے۔ اچھا پچھلے سال اوپر ہو رہا ہے، پچھلے سال ہمارا ایک دوست ہے ادھر محلے میں، ربیع الاول کے بعد ایک بندے نے گوشت لیا، ہمارے گھر میں آج میلاد ہے، گوشت ادھارا لے کے چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد میں وہاں پہ کھڑا تھا، وہ بندہ بھی آیا، وہ دیکھ کے دور سے گزر گیا۔ وہ بندہ دکاندار مجھے کہتا ہے کہ صاحب کی کریے بندے کی ہو جائے نہیں، ایک دو دن کی مہلت پہ گوشت لے کے گیا، گھر میلاد ہے، مہینہ ہو گیا، اب دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، جب قریب ہوتے ہیں دور سے گزر جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس دکاندار کے الفاظ تھے، اللہ واسطے دیے پھر میلاد نہ منایا، صرف دیکھا دیکھی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو بتاؤ، سکھاؤ، محبت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے اور میرے محبوب پیغمبر کا کیا ہے حکم ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو میرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ ہم چھوڑتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم آنکھیں ٹھنڈی کر دیں جلیوں کے ساتھ، لائٹوں کے ساتھ، کمکموں کے ساتھ، یہ طور طریقہ ٹھیک نہیں۔ میں نے تو جب سے وہ جھنڈی دیکھی ہے نا، وہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اب وہ جوتے والی جھنڈی روڑیوں میں جائے گی، نالیوں میں جائے گی، کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ نالیوں میں نہیں جاتی، روڑیوں پہ نہیں جاتی۔ کیا وہ محبت کا اظہار ہے؟ کسی سے بغض نہیں، اپنے ضمیر کو خود ذرا جوڑے کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ ایسے ملاؤں کو بھی ہدایت دے جو لوگوں کو کہتے ہیں چراغا کرو بس تمہاری بخشش ہی بخشش ہے، لوگ بھی اسی کے پیچھے بس لگے ہوئے، جو پیر صاحب نے کہہ دیا، ملا نے کہہ دیا، وہ بالکل بات درست ہے۔ یاد رکھیے صبح میں بات کر رہا تھا، ایک بندہ محبت رسول، عاشق رسول کا پکا دعوے دار، میں ہی محب رسول ہوں، صبح جشن عید میلاد النبی ہے، رات کو حمام پہ گیا اور داڑھی کو خوب صاف کرایا۔ میرا آپ سے سوال ہے، داڑھی رکھنا کیا ہے؟ کوئی اختلاف کسی کا؟ سنت ہے کوئی نہ؟ داڑھی جب شیو کرواتے ہیں اس کے بعد وہ داڑھی والے بال کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ محبت کا اظہار ہے؟ بتائیے جو کام کرنے والے خدا کی قسم نہیں۔ اچھا پھر داڑھی رکھنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہم نے رہی، معذرت کے ساتھ وقت اوپر ہو رہا ہے، داڑھی رکھ لی، سنت رسول رکھ لی، اس کے بعد کوئی بچہ میرے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ مولانا صاحب نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اس بندے نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے۔ بندہ سنت رسول رکھ کے محب رسول بن کے، عاشق رسول بن کے، دھوکے والا سامان خراب کسی کو فروغ دے، جھوٹ بولے، پھر ساتھ قسم بھی اٹھائے، کیا وہ پکا دعوے دار محب رسول نے؟ یہ کام ہے کرنے والے جو ہم کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھے میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے، داڑھی رکھنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ سارے گناہوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے، سارے گناہوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اور دھوکہ فریب، اسی طرح یہ نشہ، جوا، لوگ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں تو اپنے جو ماننے والے ہوتے ہیں، بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، اچھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچپن سے وہ جوا لگاتے ہیں، میچ لگا لیا، 100 روپے لگا لیا۔ باعلم لوگ ماسٹر استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوا درست ہے استاد؟ کبھی کسی نے بتایا ہو کہ میرا بیٹا یہ نہیں لگانا، کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا یہ نہیں لگانا، بچپن سے 100 لگایا، تھوڑے سے اوپر چلے گئے، پھر 1000 لگا لیا، چلتے 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 مقام تک چلے جاتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں جیسی محفلوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا آپ لوگوں کا ہے، کیا کبھی یہ کسی نے بتایا ہے؟ خدا را خود قرآن پڑھیں، خود کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے،
سادہ ترجمے والا قرآن لے لیں، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور قرآن ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اور قرآن جو سنتا ہے یقین مانو اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ اور قرآن تو چیز ہی ایسی ہے نا، ہے کہ نہیں ایسی چیز؟ آپ ریل مار لیتے ہیں، یہ لوہے کے اوپر سنگار ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، یہ نظر آ رہی ہوتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جو دل کے اندر سنگار رکھا ہوا لگا ہوا ہے، ضد، اناد، تعصب، جھوٹ، حسد، کینہ، شرک، جب بندہ قرآن سنتا ہے یقیناً سب چیزیں چھوڑ کے ثواب کی نیت سے، عمل کی نیت سے سنتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ میں اور آپ سب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا سنا تھا؟ اللہ کا قرآن ہی سنا تھا، ان کی زندگی بدلی یا نہیں بدلی؟ اس لیے خدا قرآن خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ قرآن سب کا ایک ہے، یہ ملا تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، وہابیوں کا قرآن الگ ہے، سنیوں کا قرآن الگ ہے، رب کعبہ کی قسم جو بھی آپ لے آئیں اپنی مرضی کا لے آئیں، میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں گا وہی ملے گا، لیکن ہمیں قرآن کی طرف لایا نہیں جاتا، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے نذرانے، یہ منتیں یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے۔ یہ 1929 کے اندر میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، راؤ اختر صاحب میرے عزیز ہیں، یہ جب جوانی میں تھے، بچپن میں تھے، اس وقت اشتہار چھپتے تھے 12 وفات النبی، استاد بھی شاید گواہ ہوں گے اس بات کے، 12 وفات النبی، چلتے چلتے جو وفات ہوتی ہے نا اس پہ غم ہوتا ہے، انسان کا چہرہ ذرا سنجیدہ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، حلوے جلوے نہیں ہوتے، وہاں پہ دال ملتی ہے، چنے ملتے ہیں، پھر انہوں نے اس کو 12 وفات النبی سے میلاد النبی میں تبدیل کیا، دوسرے نمبر پہ میلاد النبی، پھر تیسرے پہ آیا عید میلاد النبی، عید پہ میٹھا ہوتا ہے، اللہ گناہ کم ہوتا ہے، ساتھ ایک اور لفظ پڑھ چکا ہے جشن عید میلاد النبی۔ اب حلوے جلوے بھی ہوتے ہیں، لیتے چراغا بھی ہوتی ہیں، ساتھ ڈانس بھی ہوتا ہے۔ خدا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگلا جمعہ پتہ نہیں میں اور آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کو کس کی طرف لانا ہے؟ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ اب کوئی نہیں بولتا، اب کوئی نہیں بولتا۔ اپنا قرآن پڑھائیں یار، میں نہیں کہتا میرے والا پڑھائیں، اپنا پڑھائیں، جو بھی آپ کے پاس پڑھا ہے وہ پڑھائیں۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں اور خود بھی قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کی بھی اس طرف لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے اللہ ہمیں اس رستے پہ چلائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا صحیح رستہ ہے، اللہ ہمیں اس رستے پہ چلائے جو رستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ معذرت کے ساتھ وقت اوپر ہو گیا ہے، ہمیں 4 بکر کی گفتگو نہیں ہوتی، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔